الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا اما بعد میرے بزرگوں اور ساتھیوں، پچھلے جمعے میں نے کامل ایمان کی 4 علامات کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کی تھی۔ حدیث مبارکہ سے 3 علامات آپ کے سامنے بیان فرمائی تھی، اور آخری علامت ایمان کی وہ باقی تھی۔ میرے دوستو، وہ آخری علامت حب فی اللہ و بغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا۔ میرے دوستو، تو یہ آخری علامت باقی تھی کہ بغض رکھنا اللہ کے لیے۔ محبت بھی کسی سے کی جائے تو اللہ کے لیے کی جائے، کسی سے بغض بھی رکھا جائے تو وہ بھی اللہ کے لیے، یعنی غصہ بھی آئے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تبارک و تعالی ایک بہت بڑے فقیہ، محدث اور صوفی تھے۔ ان کے متعلق شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تبارک و تعالی یہ سما کے قائل تھے۔ سما یعنی ترنم، ایک خوش آوازی، اس کے قائل تھے۔ اور مفتی فضل حکیم رحمہ اللہ تعالی، فقیم الدین رحمہ اللہ تبارک و تعالی، یہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ تھے اس زمانے کے۔ انہوں نے فتویٰ دیا ہوا تھا کہ یہ سما جائز نہیں ہے، یہ سما جائز نہیں ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ اس سما کے قائل تھے۔ سما کی محفل ان کو اچھی لگتی تھی۔ زمانے گزرتے گئے، ایک دن ان کو پتہ چلا کہ یہ مفتی حکیم رحمہ اللہ بہت شدید بیمار ہیں۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ یہ ان کے لیے بیمار پرسی کے لیے گئے ان کے گھر۔ جب پہنچے تو مفتی حکیم رحمہ اللہ نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ خواجہ صاحب سے کہو کہ وہ کسی بدعتی سے ملنا نہیں چاہتا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر فرمایا کہ جاؤ اور مفتی حکیم رحمہ اللہ سے کہو کہ جس چیز کے تم قائل نہیں ہو میں نے اس سے توبہ کی ہوئی ہے۔
اور فقط میں آیا ہوں تمہاری بیمار کرسی اور تمہارے سامنے اس بات کا اقرار کرنے کے لیے کہ میں اس بات سے توبہ کرتا ہوں جس کے تم قائل نہیں ہو۔ تو صوفیاء کی بھی پھر محبت ہوتی ہے تو اللہ کے لیے، پہلے بغض تھا تو وہ اللہ کے لیے تھا، اب محبت دیکھو۔ مفتی حکیم رحمہ اللہ کی حالت ایسی ہے کہ شیخ فانی ہیں، ابھی دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، مرید سے پگڑی اتاری اور مرید سے کہا کہ جاؤ خواجہ نظام الدین رحمہ اللہ کے سامنے اس پگڑی کو بچھا دینا اور اس سے کہنا کہ سمیت چپلوں پر اس پگڑی کے اوپر چل کر آئے۔ جب تم نے توبہ کر لی ہے تو فرمایا کہ میری محبت بھی اللہ کے لیے اور میرا بغض بھی اللہ کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پگڑی اٹھائی اور سر پر رکھی۔ صوفیاء کی ایسی محبت تھی، لیکن ان کا بغض بھی تو اللہ کے لیے، محبت بھی تو اللہ کے لیے۔ اولیاء اللہ ہم لوگوں کی شان ہی عجیب ہے۔ پھر یہاں پر اس روایت کے متعلق دوسری بات، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے سامنے ایک یہودی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جل جلالہ نے عظیم طاقت عطا فرمائی تھی۔ یہودی کو پکڑا اور سیدھا اس کے سینے کے اوپر چڑھ گئے اور دے مارا اس کو زمین پر، اوپر بیٹھ گئے۔ تو اس یہودی نے ایک گستاخانہ حرکت کی، وہ کیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ جیسے ہی تھوکا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے سے ہٹ گئے، اور صحابہ نے پوچھا کہ پہلے تم اسے مارنے والے تھے اور تمہارے چہرے پر تھوکا اور تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا یہ جو پہلے میں اسے مار رہا تھا تو یہ کس کے لیے تھا؟ کیونکہ اس نے اللہ کے حبیب کے شان میں گستاخی کی تھی اور میرا غصہ اللہ کے لیے تھا اس پر، اسی وجہ سے میں اس یہودی کو مارنا چاہتا تھا۔ فرمایا تمہارے چہرے پر تھوکا اور تم نے اسے کچھ نہ کہا۔ کہا وہ میری ذات کی بات ہے، اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہ کہا، لیکن بغض رکھا تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اور اس کے محبوب کے لیے۔ یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ ایک روایت میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف لگا ہوا تھا۔ ان کے گھر کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف لگا ہوا تھا۔ آج بھی اسی جگہ پر ایک پرنالہ لگا ہوا ہے مسجد نبوی پر۔ اللہ جل جلالہ میرے سمیت سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے اور بار بار حضور کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ آج بھی مسجد نبوی میں جاؤ، جہاں پر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ تھا وہیں پر ابھی بھی لگا ہوا ہے پرنالہ۔ بہت جگہوں میں تبدیلی ہوئی، لیکن یہ ایک تاریخی پرنالہ ہے، وہاں پر لگا ہوا۔ اس پرنالے پر آپ کو بات کہتا ہوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ مسجد نبوی میں آئے اور دیکھا یہ پرنالہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا ہے اور یہ تو مسجد نبوی ہے، اس پرنالے سے پانی آئے گا مسجد نبوی کی طرف آئے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو جائز نہیں ہے، دور خلافت تھی، خلیفہ وقت ہے، وہ پرنالہ
اکھڑوا دیا، کہا اکھاڑ دو عباس کے گھر کا پرنالہ، یہ تو مسجد کی طرف لگا ہوا ہے اور مسجد تو کسی کی بھی نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ یہ پرنالہ اکھڑوا دیا، اتنے میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو فرمایا عمر یہ پرنالہ تم نے کیوں اکھڑوایا؟ فرمایا یہ مسجد کی طرف لگا ہوا اس وجہ سے میں نے اکھڑوایا۔ فرمایا عمر تم کون ہوتے ہو میرے گھر کا پرنالہ اکھڑوانے والے؟ کہا یہ مسجد کی طرف لگا ہوا ہے اس وجہ سے میں نے اسے اکھڑوایا۔ فرمایا اے عمر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے یہ پرنالہ لگایا گیا تھا، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی تھی اور یہ پرنالہ میں نے لگوایا تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے اور ان کو پتہ چلا کہ حضور سے اجازت مانگ کے یہ پرنالہ لگایا گیا، تو کہا اے عباس میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، اور عباس میری سزا یہ ہوگی۔ خلیفہ وقت ہو کر رکوع کی حالت میں کھڑے ہوئے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم میری کمر پر چڑھو اور واپسی اسی جگہ پر یہ پرنالہ لگو، میری کمر کے اوپر چڑھو۔ آج کا کوئی وزیر اعظم یا صدر ایسے کرے، کوئی کہے گا میری کمر پر چڑھو۔ کہا میری اب سزا کیا ہوگی؟ سزا یہ ہوگی کہ میری کمر کے اوپر چڑھو تو بولی پرنالہ لگو۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اور لوگوں کو بلاتا ہوں اور یہ پرنالہ لگواتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، یہ میری سزا ہوگی، یہ میری سزا ہوگی کہ میں نے یہ پرنالہ حضور کی اجازت سے لگا تھا اور میں نے اکھڑوایا، اب میری یہ سزا ہوگی کہ میری کمر کے اوپر چڑھ کر تم یہ پرنالہ لگواؤ۔ تو محبت ہوئی تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور دیکھو پھر غصہ ہوا تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پہلے غصہ کیا کہ یہ مسجد کی طرف پرنالہ لگا ہوا، اور پھر محبت کی تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کیا شان تھی ان کی، قربان جاؤں حق چاہے آپ سے، کیا شان تھی ان لوگوں کہ صدر ہو کر، حاکم وقت ہو کر نیچے بیٹھ رہا ہے اور دوسرے صحابی کو کہہ رہا ہے میری کمر پر چڑھو، میرے کاندھے پر چڑھو اوپر، اور یہ پرنالہ اس جگہ پر لگا دو جس جگہ سے میں نے اکھاڑا ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ بھی کیا شان تھی ان لوگوں کی۔ آج میں اور تم اپنی غلطی مانتے، کوئی غلط کام بھی کر رہے، لیکن کامل ایمان کی نشانی آخری یہ ہے کہ بغض ہو تو اللہ کے لیے، بغض ہو تو اللہ کے لیے، محبت ہو تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ محبت بھی اللہ کے لیے۔ میرے ساتھیوں، اللہ جل جلالہ نے ہمیں کتنا خوبصورت